لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج سورہ تفسیر سورہ نشاء کی تفسیر ہے. قرآن کریم کے تفسیر و قرآن کا درس ہے. ہم آج جو ہے 30ویں پارے کی چھوٹی سی سورہ جو نشرہ کے نام سے معروف ہے اس سورہ کے طرف ہم نظر ثانی کریں گے. یہ قرآن کریم کا 94واں سورہ ہے. یہ سورہ مکی ہے اور 30ویں پارے کا جز ہے. آج آیتیں ہیں اس سورہ میں اور کچھ مضامین اس کے بیان کیے گئے ہیں کہ سب سے پہلا مضمون اس سورہ مبارک کا یہ ہے کہ خدا نے اس میں گشادہ سینے کی نعمت کا تذکرہ کیا ہے. دوسرا یہ کہ خدا نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا ہے کہ انشرح صدر کیا ہے اور آپ کی کمر کا بوجھ ہم نے کیا اتارا نہیں ہے. تیسرا مضمون یہ کہ پروردگار نے اس سورہ میں کہا ہے کہ دعوت جو دینا ہے یعنی دعوت اور ارشادات کا کام مشکل ترین کام ہوتا ہے. اس سورہ میں بتایا گیا ہے کہ مشکلات کے بعد آسانیاں ہوتی ہیں. آپ کے ذکر کی بلندیوں کو بیان کیا گیا ہے. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو بلندیاں تھیں ذکر کی اسے بھی یہاں پر بیان کیا گیا. اس سورہ کی چند فضیلت کو مختصراً طور پر یہاں بیان کیا گیا ہے کہ خود ارشاد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو رہا ہے کہ جو شخص نے بھی اس کی تلاوت کرے گا اسے اتنا ثواب ملے گا جتنا ثواب اس کو ملے گا. مثلا جو بھی اس سورہ کی تلاوت کرتا ہے یعنی جو بھی اس سورہ کو پڑھتا ہے یہ مثلا ثواب اس کا یہ کہ اگر رسول خدا کسی پریشانی میں مبتلا ہیں اور پریشانی کی حالت میں پریشان ہیں اور کوئی شخص آئے اور ان کی اس پریشانی کو دور کر دے تو اسے جو ثواب ملے گا وہی اجر و ثواب کیا ہے اس سورہ کی تلاوت کرنے والوں کو ملے گا. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو بھی اس کی تلاوت کرے گا یقین اسے خداوند عالم دے گا اور عافیت دے گا. خوب جو اس سورہ کو سینے کے درد پر پڑھے گا لکھ کر اپنے پاس رکھ لے یا پڑھ لے تو سینے کے درد سے کیا ہو جائے گی اسے شفا یابی ہو جائے گی, اسے شفا ملے گی. خوب جو شخص اور جو بھی اس کی تلاوت کر کے اس سورہ کی تلاوت کرے اور اپنے سینے پر جو ہے دم کرے اس کو وہاں پر پڑھے تو جو بھی تکلیف ہوگی اسے وہ شفا مل جائے گی. خوب اگر کوئی اس کی تلاوت کرے گا. خوب سورہ نشاء کے ترجمے کی طرف ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے ترجمہ کیا ہے. کہ شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع الم نشرح لک صدرک, کیا ہم نے آپ کے سینے کو کشادہ نہیں کیا. ووضعنا عنک وزرک, اور کیا آپ کے بوجھ کو اتار نہیں لیا ہم نے. الذی انقض ظہرک, جس نے آپ کی کمر توڑ دیا تھا. ورفعنا لک ذکرک, اور آپ کے ذکر کو کیا کیا ہم نے بلند کر دیا. فإن مع العسر یسرا, اور بے شک کیا ہے زحمت کے ساتھ ساتھ آسانی بھی ہے. ان مع العسر یسرا, بے شک تکلیف کے ساتھ سہولتیں بھی قرار دی گئی ہیں. فإذا فرغت فانصب, لہٰذا جب آپ فارغ ہو جائیں تو نصب کر دیں. وإلی ربک فارغب, اور اپنے رب کی طرف
رخ کر لیں، اپنی طرف، اپنے رب کی طرف پلٹ جائیں۔ خوب، اس کی مختصراً سی تفسیر کو بیان کیا جا رہا ہے کہ جو نچوڑ ہے اس کا، اور اس میں ہمارے لیے درس بھی ہے، ہمارے لیے جو ہے ایک مورل ہے۔ خوب، یہاں پر بہت سارے قسم، یعنی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ ہم نے یہاں پر خداوند عالم اس سورہ مبارک میں اپنے رسول سے جو ہے وہ دلجوئی کرتا ہوا، اس کی قربت یہاں پر نظر آتی ہے کہ کس قدر جو ہے خدا نے اپنے حبیب کو کیا ہے، اپنے آپ سے کیا ہے، قریب رکھا تھا، نزدیک رکھا تھا۔ اس کی جو لطف و محبت ہے وہ دکھائی دیتی ہے کہ پروردگار عالم یہاں پہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے آپ کو، یعنی رسول خدا کو جو ہے انواع، یعنی بہت ساری نعمتوں اور بہت ساری قسم کی نعمتوں سے کیا ہے، نوازا ہے، بہت ساری نعمتوں کو عطا کیا ہے۔ خوب، ہم اگر سب سے پہلی آیت کو دیکھیں کہ الم نشرح لک صدرک، کہ ہم نے آپ کے سینے کو کشادہ نہیں کیا، اگر یہاں پہ جو لہجہ ہے، یہ جو حرف استعمال کیے گئے ہیں یہاں پہ، لب و لہجہ جو استعمال کیا گیا ہے وہ ایک لطف و محبت و مہربانی کا لہجہ ہے کہ یہاں پر خداوند عالم اپنے رسول سے فرما رہا ہے کہ ہم نے آپ کو کیا ہے، کشادہ سینہ نہیں دیا، کہ ہم نے آپ کو وسیع سینہ نہیں دیا۔ یہاں پر خداوند عالم دلداری کرتا ہوا جو ہے نظر آ رہا ہے۔ خوب، پہلی آیت میں جو اہم ترین نعمت کی طرف اشارہ کیا گیا کہ سینے کو کشادہ نہیں کیا، سینے کو وسیع نہیں کیا گیا، شرح صدر سے مراد کیا ہے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو روح اور فکر کو جو ہے وہ وسیع کرنا ہے، یعنی وسعت دینا ہے، اس کو بڑھانا ہے۔ اور وسعت ممکن ہے، یعنی یہ چیزیں پاسبل ہیں کہ ایک وسیع مفہوم رکھتی ہوں، ایک جو ہے بہت ہی اہم مفہوم رکھتی ہے کہ جو وہی خدا سے رسول، یعنی رسالت کے پاس جو ہے آئی، ان تک پہنچی، خدا کی طرف سے وہی جو آتی تھی اور رسالت تک پہنچی ہے کہ پروردگار عالم نے جو ہے وسعت علم کو بھی اس میں شمار کیا، کہ یعنی جو کشادہ سینہ سے مراد، یعنی روح کو وسعت دی، ان کی دلداری کرتے ہوئے پروردگار عالم کیا ہے یہاں پہ نظر آ رہا ہے، اور خداوند عالم وسعت علم کو بھی اس میں شامل رکھا ہے۔ خوب، اور دشمن اور مخالفین کے جو ہٹ دھرمیاں تھیں، یعنی دشمنوں کو اسلام کی طرف دعوت دینا اور انہیں توحید کے راستے پر چلانا، یہ واقعاً سخت ترین کام تھا، اور خداوند عالم نے کیا کیا، کہا کہ کیا میں نے تمہارے کاموں میں کیا کیا، یعنی تمہارے اوپر جو بوجھ تھا کیا اسے ہلکا نہیں کیا، کیا میں نے تمہارے کمر توڑ دینے والی زحماتوں کو تم پر سے ختم نہیں کیا۔ یعنی جو کام رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دین کی راہ میں، اسلام کے لیے جو بھی کام خداوند عالم کے لیے انجام دے رہے تھے، خداوند عالم یہاں پر اس کا عوض دیتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ خدا نے کیا کہا کہ جو ہٹ دھرم لوگ تھے، یہ جو مخالفین تھے، اسلام کے کارشکن لوگ تھے، ان کے مقابلے میں جو ہے صبر و تحمل کو، استقامت جو پائی جاتی تھی رسول خدا کو، اس میں وسعت دی پروردگار عالم نے، یعنی خدا نے انہیں اتنا زیادہ صبر اور ان کے تحمل میں اتنا زیادہ وسعت دی کہ یہاں پر رسول نے کیا ہے بہترین طریقے سے جو ہے تو اسلام کی دعوت دیتے ہوئے انہوں نے اپنے کام کو ہمیشہ آگے بڑھایا، اور صبر کے ساتھ ساتھ، یعنی واقعاً یہ آسان کام نہیں ہے کہ جو ہٹ دھرم لوگ تھے، جو ڈھیٹ لوگ تھے، خوب لجباز لوگ تھے، انہیں توحید کی طرف بلانا، اللہ کا پیغام دینا، اس کی وحدانیت کی دعوت دینا، یہ آسان کام نہیں تھا۔ ہر اعتبار سے اپنے اوپر ایذا جو ہے وہ اذیتیں سہتے تھے، اس کے باوجود بھی اس کام کو ترک نہیں کرتے تھے، ہاتھ جو ہے نہیں اٹھاتے تھے اس کام سے۔ پروردگار عالم نے اس کے عوض کیا دیا، اس کے عوض یعنی یہ جو ہم نے پڑھا کہ نعمتوں سے نوازا ہے، خداوند عالم نے کہا کہ ہم نے تمہارے نام کو بلند کر دیا، ہم نے تمہارے نام کو جو ہے بڑھتری دی، یعنی خداوند عالم نے ہمیشہ کے لیے اس چیز کو، یعنی رسول کو اتنا زیادہ مشہور کر دیا کہ اپنی پاک و منزہ کتاب
جو لا ریب ہے، جس کے اندر کوئی شک و شبہ نہیں، ایک معجز نما کتاب کے ساتھ ساتھ رسول کے نام کو ہمیشہ کے لیے جوڑ لیا۔ آج جیسے ہی ہم قرآن کا نام کوئی ہمارے سامنے لیتا ہے تو فوراً ہمارے ذہن میں رسول خدا بھی آتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن کو اس دنیا میں سمجھانا، قرآن کو اس دنیا میں جو رسول کے ذریعے سے اس دنیا والوں نے پہچانا، اس کے ساتھ ساتھ پروردگار عالم نے کیا کیا، اس قرآن کے ساتھ ساتھ رسول کو بھی شہرت ملی، اور آج بھی جہاں جہاں قرآن کا نام ہے وہاں وہاں رسول کا نام ہے۔ اور دوسری نعمت یہ کہ پروردگار عالم نے کیا کیا کہ اذان میں، یعنی رہتی دنیا تک یہ چیزیں رائج ہو گئی کہ اذان میں جب جب توحید خدا کا اعلان ہوگا، شہادتیں دی جائے گی، یعنی یہ جو شہادتین ہیں کہ لا الہ الا اللہ کی جو ندا ہے، جو صدا ہے، اس کے ساتھ ساتھ خداوند عالم نے کیا ہے، محمد رسول اللہ کا بھی پرچم لہرا دیا کہ جہاں جہاں وحدانیت کا پرچم ہوگا وہاں پر رسول خدا کے رسالت کا بھی پرچم کیا ہے، ہمیشہ لہرائے گا۔ یعنی خداوند عالم نے اپنی توحید کے ساتھ ساتھ جب تک توحید مشہور ہے اس وقت تک رسالت بھی مشہور رہے گی۔ جب جب اللہ کا نام لیا جائے گا وہاں وہاں پر رسول کا بھی ساتھ ساتھ نام لیا جائے گا۔ خوب، یعنی گواہی، توحید کی، وحدانیت کی گواہی کے ساتھ ساتھ رسالت کی بھی گواہی دی جائے گی۔ خوب، یہ اس چیز کی نشاندہی ہے، یعنی جو اسلام کا جو نشان ہے اس پاک دین کے قبول ہونے کی دلیل ہے۔ خوب، آج کا درس یہیں تک، یعنی ایک مختصراً سی تفسیر تھی اس سورہ کی۔ کچھ سوالات آپ لوگوں کی خدمت میں عرض ہے کہ سب سے پہلا سوال کہ شرح صدر سے کیا مراد ہے؟ خوب، دوسرا یہ کہ پروردگار عالم نے کتنویں آیت میں، یعنی کون سی آیت میں یہ کہا ہے کہ مشکلات کے ساتھ آسانی ہے، اس آیت کو بیان کریں۔ تیسری جو ہے تیسرا سوال آپ لوگوں کی خدمت میں کہ اس سورہ کی جو تلاوت کرنے کا ثواب ہے وہ کس شخص کے ثواب کے برابر ہے۔ چوتھا سوال یہ کہ اگر کسی کے سینے میں اگر درد ہے تو وہ یعنی اس مریض کو کیا کرنا چاہیے۔ پانچواں سوال آپ لوگوں کی خدمت میں یہ ہے کہ پروردگار عالم نے جو سورہ کے مضامین میں آپ لوگوں نے سنا کہ پروردگار عالم نے جو انواع و اقسام کی نعمتیں عطا کی تھیں رسول خدا سے، اور رسول خدا کو اس میں سے کوئی ایک نعمت کا ذکر کریں جو مضمون میں بیان کی گئی ہے۔ صلی اللہ علیہ محمد وآل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔